امجد صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. امجد صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ مالیت کا جہیز اور زیادہ مالیت کی وری جو ہے لڑکی کی سائڈ سے, تو کیا یہ کوئی اسٹینڈرڈ بن گیا ہے ہمارے یہاں خوشحال شادی کا؟ کیوں ہے یہ چیز؟ آ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ جو جہیز ہے نا، یہ آج کے دور میں جب وہ بڑا ایک لازمی عنصر بن گیا ہے اس کا. اور کوئی بھی شادی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ سالوں سال اس کے لیے جہیز کے لیے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے. جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے جہیز کے لیے فکر مند ہو جاتی ہیں. والدین جو ہیں وہ فکر مند ہو جاتے ہیں. اور جو سوسائٹی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ شادی پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ خصوصاً جو خواتین ہوتی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شادی پہ دیا کیا کیا گیا ہے. اور یہ ایک چونکہ ایک ایگزیکٹلی. سوشل پرابلم ہمارا بن گیا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کہاں سے شروع کریں. مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اتنی بڑی صلاحیت اس کی ہو چکی ہے سوسائٹی میں کہ اب اس کو ڈسکس کرنا اور اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بندے سے بھی آپ پوچھ لو کہ یار یہ تو بڑی فضول سی بات آپ کہیں، اس کے بغیر تو شادی ہو نہیں سکتی. عام نارمل جنرل جو بندہ ہوگا نا، جو متوسط گھرانے کا جو ہے، وہ بھی، اور جو غریب ترین ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے. ایون کہ ہم جو ہے وہ قرضہ اٹھا لیتے ہیں اور دوستوں سے مانگ لیتے ہیں پیسے، اپنا زمینیں بیچ دیتے ہیں اور آج کچھ کر کے تو جہیز کا جو ہے نا وہ ہم لازمی کرتے ہیں. یہ تو ہمارا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. یہ کوئی, میرا خیال ہے کہ یہ جہیز اٹ سیلف تو کوئی بری چیز نہیں تھی, لیکن ہم نے جو اس کو مشروط کر دیا اور اس کو لازمی حصہ بنا دیا اور مالیت کے ساتھ جوڑ دیا, یہ بہت زیادہ بگڑ گئی چیزیں. اس کا کیا خیال ہے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو سٹینڈرڈ بنا دیا، شادی کا ایک سمبل بنا دیا کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ شادی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اس حد تک ہم نے اس کا؟ کو کر دی. تو اب اس کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ اگر بی اے کے مسلم میں دیکھوں اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری بیٹی کی شادی کی تو انہوں نے تو بالکل مائنر سا ایک مطلب وہ جہیز دیا اور رخصت ہاں, کر دیا. ضرورت کے استعمال کی کچھ چیزیں جو گھر میں استعمال کچھ ہوتی چیزیں دی ہیں. تھیں اور رخصت کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد اب جب ہم اب موجودہ حال ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو میرے خیال میں اس برائی میں، اس کو تو میں برائی اب کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہم اتنے وہ پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے بڑا ناممکن ہے. تو محسن بھائی, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو زیادہ مالیت کا جہیز ہے, یا جنہیں وری کی سائڈ سے بھی کچھ طرح آپ اس کو ٹچ دیں, میرا خیال ہے تو اس سے کیا مالی مسائل کس حد تک پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اور اس کے جہیز کے چکر میں کافی ایسی ضروری چیزیں ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جس میں سب سے اول نمبر کے اوپر ہے تعلیم. کئی اوکے. لوگ ایسے ہیں جو معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچی کو اچھی تعلیم دلوانا اور اس کے ساتھ اس کے لیے ایک اچھا جہیز جمع کرنا. اور بیٹی کے لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جہیز کی طرف فوکس کر لیتے ہیں، ان کی تعلیم کی طرف فوکس نہیں کرتے. ویسے بھی ہمارے پاکستان کے اندر بچیوں کے حوالے سے تعلیم کا جو مسائل چل رہے ہیں وہ واقعی بہت زیادہ ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک ویلیو رکھتی ہے یہ چیز بھی. اگر اس میں ہم لوگ یہ کریں کہ اگر معاشرے کے اندر آگاہی دی جائے کہ وہ اپنی بچیوں کو جہیز نہیں بلکہ تعلیم سے آراستہ کریں، تو وہ شاید بہت بہتر ہو جائے گا ہماری طرف سے. اچھا، اور میں دوسری سائڈ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، مردوں کی سائڈ سے بھی، کیونکہ مردوں کے اوپر بھی اس کا شادی کا بڑا بوجھ بن جاتا ہے. اس میں اگر آپ چیک کریں دیکھیں تو مرد کے بھی بڑے اخراجات ہیں. مرد کو بھی گفٹ وغیرہ وری وغیرہ دینی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کافی سارے خرچے ہیں. وہ خاص کر ہمارا جو ایریا ہے یہاں پہ تو گولڈ کا سیٹ اگر نہ دیا جائے تو اس کے بغیر تو شادی کو تصور ہی ناممکن سمجھا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے جو مہنگائی کا دور ہے، آدھی سے زیادہ ہماری آبادی وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. تو اس میں 2 لاکھ کا 3 لاکھ روپے کا ایک سیٹ صرف شادی کے استعمال کے لیے بنانا وہ مرد کے لیے کتنا مشکل ہے. آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، جہاں پہ معاشی، جہاں پہ 2 وقت کا کھانا کھانا بہت مشکل ہو رہا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ پھر مہنگے ترین کپڑے آپ شادی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن پہنے جاتے ہیں، دوبارہ پہنے بھی نہیں جاتے، وہ ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، دوبارہ یوز ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مردوں کے حساب سے بات کروں تو یہ نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ مردوں کو ہی مشکلات کا سامنا ہے، لڑکی والی سائڈ پہ بھی مردوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو باپ تو اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا رہا ہے اپنی بیٹی کے اوپر، ٹھیک ہے، پھر اس گھر کا جو بیٹا ہے، جو اس لڑکی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی کمانے کی ایج میں آتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ اس نے اپنی بہن کا جہیز جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھی تعلیم متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپنا فیوچر ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جہیز کی جو مالیت ہے، ٹھیک ہے، جہیز دینا ایک سنت رسول بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک حد تک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ دیکھا دیکھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، یعنی کہ اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دے دیا ہے کہ دوسرے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب میں اس سے زیادہ دوں، وہ پھر تیسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اب اس سے بھی زیادہ دوں، ٹھیک ہے، ایک اس طریقے کمپٹیشن سے کریٹ ہو جاتا کنپٹیشن بنا ہوا ہے۔ اور اس کنپٹیشن کے اندر وہی امجد صاحب کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ لوگ قرضے لے رہے ہیں، اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، اپنی زندگی کی جمع پونجی بیچ رہے ہیں، جو وہ دوبارہ زندگی کے اندر پھر کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو ہمیں ہے۔ پھر اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، اور اس بارے میں فکر کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو امجد صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی معاشرتی دباؤ بھی ہے جس میں آ کر کمپٹیشن کیا جاتا ہے؟ تو لوگوں کو دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا، ہم نے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کچھ اپنی بچی کو دیا یا بہن کو دیا۔ تو اس پہ کیا آپ کہیں گے، آپ کیا اظہار خیال کریں گے اس پوائنٹ؟ ڈیفینیٹلی یہ جو پریشر ہے سوسائٹی کی طرف سے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اگر کوئی بندہ یہ کوشش بھی کرے گا کہ وہ اپنی بچی کو جہیز نہیں دے گا، تو میرے خیال میں یہ اس میں یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اور دوسری اینڈ پہ دیکھا جائے کہ جہاں پہ اس نے شادی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ، اور وہ کسی بھی انداز سے آپ نے دیکھے نا، اگر آپ سوچیں تو اگر اس کا سارا جو سامان ہے وہ ایک سوئی سلائی سے لے کے اس کے بیڈ تک ٹوٹل جو ہوتا ہے، وہ ایک فرض کر دیا گیا ہے ان پہ، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، اور وہ پہلے سے اس کے لیے ایک کمرہ سا خالی کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو تیاری اس کی کر دی جاتی ہے کہ یہ ہوگا جی، یہاں پہ ہوگا۔ اب ایون تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ بعض جو فیملیاں ہیں وہاں پہ وہ اس کمرے میں ان کے لیے جو ضروریات یہ ہوتی ہیں وہ پہلے سے جا کے لگا دیے جاتے ہیں، اور جیسے الماریاں وغیرہ فٹنگ کروا دی جاتی ہیں، اور اس طرح کر کے پوری چیزیں نا، اور وہ یہ اس دن سے یہ پریشر جو ہے نا وہ پھر اس پہ مزید جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی کا پریشر بھی دیکھیں تو ہم اس کو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو خواتین جن کو جہیز دیا جاتا ہے، جب وراثت کی باری آتی ہے تو اس میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم اس کو وہ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی، وہ جو ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا تھا، یہ جو اس کی وراثت تھی وہ جو کہ ہم نے وہ والے پیسے اس کو دے دیے تھے، تو مطلب یہ کتنی بڑی حق تلفی ہے۔ یہ تو اسلام میں ہے کہ وراثت تو کبھی بھی اس کی معاف نہیں ہو سکتی، جہیز تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، آپ نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو اس کا حق ہے، اس کا جو اس کو شرعی حق دیا گیا ہے، ہم اس کو بھی اسی انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ایک مقابلے کی ایک فضا سی بن گئی ہے، ہم دیکھا دیکھی جو ہے وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کو بھی شروع سے یہ مائنڈ میں بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کیا لے کے آؤ گی، تو وہ بھی اتنی پریشر میں ہوتی ہے، اگر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ خود بڑی وہ کنفیوز سی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے تو گھر والوں نے کچھ نہیں دیا، آگے جا کر میں کیا کروں گی، خدا نخواستہ مجھ سے کو پوچھ لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کے ایک پریشر بھی ہے، بہت زیادہ۔ اچھا صحیح۔ زمان بھائی، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تو ان معاملات کے اندر عدالتی حساب سے بھی کافی زیادہ نظر رہتی ہے، تو میاں بیوی کی علیحدگی، خلا اور طلاق کے بعد جہیز کے معاملات میں آپ نے کون سے مسائل دیکھے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے، اور اس میں معاشرہ کن قانونی مسائل سے دوچار ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، اس میں پہلی تو بنیادی جو بات یہ ہے نا کہ معاشرے میں چونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جہیز دیا جاتا ہے، اور ہماری جو عدالتی نظام ہے ان کی بھی سوچ یہی ہے
کہ وہ بالکل بھی وہ بھی یہی مطلب انہوں نے ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے. تو اب وہ کیا رہا ہے کہ ایک لڑکی جس کی ڈیورس ہو گئی یا علیحدگی ہو گئی، جو بھی معاملات ہیں، اب اس کا سامان جہیز ڈیفینیٹلی وہ اس کے سسرال میں ہی پڑا ہوا ہے، اب وہاں سے اس نے لینا ہے. تو اس کو وہاں سے لینے کے لیے کوئی بھی ایسا ایزی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ دونوں پارٹیوں کے لیے آسانی بھی ہو، وقت بھی بچے، پیسہ بھی بچے، اور وہ جو ہے نا اپنا سامان جہیز جو لڑکی لے کر آئی تھی اسے وہ واپس لے لے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ اگر ایک لڑکی نے اپنا سامان جہیز واپس لینا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کو دعویٰ سامان جہیز دائر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب دعویٰ سامان جہیز وہ دائر کرے گی اپنے جو ہے عدالت میں جا کر. تو وہاں جا کر ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دعویٰ دائر کر رہی ہے تو کسی وکیل کے تھرو ہی کر رہی ہے نا. تو آپ کسی وکیل کے تھرو کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور پرسن انوالو ہو گیا، آپ کا روزگار بھی انوالو ہو گیا، وہ وکیل کو فیسیں بھرے گی. ٹھیک ہے، اب وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی دعوے کی کاسٹنگ ہے، وہ دعویٰ تیار کرنا اور وہ سارے معاملات ہیں کہ جو بھی اس کی لسٹ پریپریشن ہے جو بھی ہے وہ دعوے کی شکل میں وکیل جو ہے وہ فائل کر دے گا. اب وہ جب دعویٰ فائل ہو گیا تو دعویٰ فائل ہونے کے بعد ظاہر ہے بالکل دوسرے مقدمات کی طرح اس کے بھی نوٹسز جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دعویٰ آئے گا. جواب دعویٰ آنے کے بعد پھر گواہیوں کی باری آئے گی، شہادتیں ہوں گی، پھر لڑکی کو گواہ پیش کرنا پڑے گا، پھر اس کی جرح ہوگی، اس سے سوالات ہوں گے اس کے بیان کے اوپر. پھر جو اس کی مخالف پارٹی ہوگی لڑکے کی سائڈ کی، وہ اپنے گواہ لے کر آئیں گے، پھر ان کی شہادتیں ہوں گی، ان کے بعد ان کی جرح ہوگی. پھر اسی طرح دونوں پارٹیز اپنی اپنی اسٹیج پہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیں گی، اور یہ سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد پھر ایک بحث بھی ہوگی، اور پھر فائنل آرگومنٹس ہونے کے بعد پھر جا کے جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ ہوگا. اب جہاں تک جو چھوٹے شہر ہیں وہاں تو چونکہ خیر 6 منتھس کا ٹائم ہے آپ کے فیملی کورٹس ایکٹ میں جو فیملی کیسز ہیں ان کو نپٹانے کے لیے دیا گیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں، جیسے کہ میں شہر لاہور میں رہتا ہوں، یہاں پر میں حالت دیکھتا ہوں، یہاں پر مقدموں کا اتنا زیادہ امبار لگا ہوتا ہے جج کے سامنے، لائن سے اتنی فائلیں ڈھیر کے ساتھ پڑی ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہائٹ اگر میرے آگے آپ فائلوں کی رکھ دیں گے تو میں اتنے بڑے امبار کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا نا فٹافٹ. تو میں ہر فائل کو پڑھ بھی نہیں سکتا کہ اس میں ہے کیا. تو یہ صورتحال جب ہوتی ہے تو پھر وہاں پر بہت زیادہ ڈیلیز بھی آتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے وہ مقدمہ جو 6 مہینہ یا میکسیمم سال کے اندر جس کو نبٹنا چاہیے تھا وہ پھر بڑھتے بڑھتے تھوڑا اور آگے بھی جا سکتا ہے. 2 سال 2.5 سال نارملی بڑے شہروں میں اتنی ایوریج بن سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم 2 سال بھی ایوریج لگا لیتے ہیں بڑے شہر کی تو اتنی دیر کے بعد وہ سامان جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی چیز ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اس میں ڈیپریسیشن فیکٹر لگ رہا ہے، تو وہ ڈی ویلیو ہوتا جائے گا سامان. پھر اس سامان کو ریکور کروانے کے لیے بیل آف اپوائنٹ ہوگا، اور پھر وہ جا کے جو ہے اس کو ریکور کرے گا. پھر اس میں ریکوری میں بھی جو ہے وہ کافی سارے مسائل جو ہیں وہ سامان کے جو ہے وہ پیش آتے ہیں خاتون کو. اب میں نے اس حوالے سے کافی قانون میں کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ میں ایسا کوئی جو ہے حل جو ہے وہ نکال پاؤں، شاید مجھے کوئی نظر آئے، شاید کوئی ایسا حل ہو اس کا جو ہماری پریکٹس میں نہیں ہے، جو ہماری عدالتوں میں وکلا ججز کی پریکٹس نہیں ہے، مگر شاید کوئی ایسا حل موجود ہو. تو اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں 50 سال پہلے 1976 میں ایک برائڈل گفٹس اور ڈاوری ریسٹرکشنز ایکٹ آیا تھا 1976 میں، اور اس کے اندر یہ ایشو کو ایڈریس کیا گیا تھا. اور پھر اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن رولز آئے تھے 1976 میں ہی، اور اس میں واضح طور پر اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا تھا. نہ صرف ایڈریس کیا گیا تھا بلکہ وہاں پر ایک اسٹینڈرڈ کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے تھے، اور وہاں پر اس حوالے سے جو ہے وہ 3 فارمز جو ہے وہ سجیسٹ کیے گئے تھے. ایک جو ہے وہ فارم D1 تھا کہلاتا ہے. فارم D1 جو ہے وہ معلومات رکھتا ہے کہ لڑکی کے والدین کی طرف سے تحائف کیا ملے اس کو، یا سامان جہیز کیا ملا، اس کی فہرست ہوتی ہے باقاعدہ. اور جس طرح نکاح خواہ نکاح نامے کے سگنیچر پہ سگنیچر کرواتا ہے دونوں پارٹیوں کے، اور ان کے تھم امپریشن وغیرہ جو بھی ہے وہ ساری کاروائی اس کی بھی ہوتی ہے اسی طرح، جتنی کاپیز نکاح نامہ کی ہوتی ہیں اتنی کاپیز اسی کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک فارم D2 تھا، اور وہ فارم D2 جو ہے وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو لڑکے کی طرف سے جو مل رہے ہیں، کوئی جیولری دے رہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے سامان، اب لڑکی کو کوئی انگوٹھی دے رہا ہے تو وہ اس کی ڈیٹیلز لکھے، پھر اس کے پیرنٹس کے دستخط بھی اس کے اوپر آئیں گے. اس طرح ایک فارم D3 بھی تھا جس پہ دونوں پارٹیوں کے نے جو ایکسپینسز کیے، شادی کے اخراجات جو ہوئے اس کی ڈیٹیلز تھی. اب میں نے یہ دیکھا کہ جب قانون میں 50 سال پہلے یہ چیز لکھی ہے تو یہ تو پریکٹس میں ہے ہی نہیں ہمارے ہاں.
تو ایسا تو نہیں ہے کیا کہ یہاں پر جو ہے کہ یہ چیز کوئی متروک ہو گئی تھی بعد میں، یا کچھ اوور رول ہو گیا، کوئی ڈیسیجن ایسے آئے؟ تو حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں 2013 میں میرے سامنے ایک ججمنٹ آئی، اس میں بہت ساری ججمنٹس کے اندر اعلیٰ عدلیہ کی ذکر ضرور آیا ہے، ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ریسٹرکشنز ایکٹ کا، رولز کا بھی ذکر آیا ہے، اور وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور 2013 PLD 11 اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ ایک فیصلہ ججمنٹ بھی میری نظر سے گزرا، اس میں باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کو اٹھایا گیا تھا کہ جج صاحب نے اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو فہرست سامان جہیز ہوتی ہے اس کو تیار کرنے جو ہے وہ کیا ہی اس پہ جاتا ہے فارم D1 کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی چیز ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں بتائی جا رہی، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ ہم قانون موجود ہے، اور ہم سارے جو ہے جو نگاہ خان صاحب جو ہے، خیر پتہ تو ان کو بھی نہیں ہوگا کہ فارم D1 کیا ہے، لیکن جو لڑکی والے ہیں وہ خود تو یہ اسٹیپ لے سکتے ہیں نا، انٹرنیٹ پر فارم موجود ہے، میں نے اپلوڈ کر دی ہے، خیر انٹرنیٹ پہ بھی مجھے نہیں ملا تھا تو میں نے کر دیا، تو وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فارم جو ہے فارم D1 اور D2 ایٹ لیسٹ، یہ دونوں فارمز ان کی جو کاپیز ہیں جتنی نکاح نامے کی ہوتی ہیں اتنی ان دونوں کی وہ نکاح خواہاں کو دی جائے تحریر کر کے کہ بھائی اس کے اوپر دونوں پارٹیوں میں دستخط لو، سائن انگوٹھے کرواؤ۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اب وہ سائن انگوٹھے ہو گئے، دستخط ہو گئے، اس سامان کا ریکارڈ بن گیا، جو لڑکے نے دیا ہے وہ بھی آ گیا تحریر میں، اور جو لڑکی نے دیا ہے وہ بھی سارا تحریر میں آ گیا۔ اب جو لڑکے نے دیا خیر وہ تو گفٹ ہے، وہ تو گفٹ تو خیر واپس نہیں ہوتے، لیکن لڑکی کا جو سامان دیا ہے وہ تو واپس ہو رہا ہے لڑکی کے بعد، تو وہ لسٹ جو ہے اس کے پاس محفوظ ہوگی، دونوں پارٹیز کے پاس محفوظ ہوگی، اس کی کاپی یونین کونسل میں بھی موجود ہوگی۔ اب جب کل کلا کو ان کی علیحدگی ہوتی ہے تو لڑکی کے پاس کوئی اس کو مشکل ہی نہیں ہے، اسے کچھ ثابت ہی نہیں کرنا کہ میں نے کیا سامان دیا تھا، اس پہ کوئی جرح ہونی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شہادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سمپلی جناب جائے اور وہ عدالت کے اندر صرف ایک اپلیکیشن موو کرے، اور اس کے ساتھ وہ جو ہے اگر وہ دعویٰ بھی کرتی تو ساتھ وہ لگا دے کہ میرا یہ فارم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپلیکیشن بھی اگر صرف موو کر دیتی ہے سمپلی، تو میرا خیال ہے کہ فیملی جج کو کوئی اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے، قانونی طور پر نہ اس کو کرنا چاہیے، اور وہ اس کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کرے، اور جو ہے وہ بیل آف اپوائنٹ کرے جیسے دعوے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سامان جا کے وہ وہاں سے اٹھا لے۔ اس میں کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے، لڑکے والے بھی اپنے سائن انگوٹھے آلریڈی دے چکے ہیں، نہ ان کے کوئی مقررے کا مسئلہ ہے کہ فلانی چیز آئی تھی یا نہیں آئی تھی، نہ ان کا کوئی پرابلم ہے کہ انہیں کچھ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بھی دیا تھا یا وہ بھی دیا تھا، ایک سمپل سا سولوشن موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اسے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگ خود بھی جو ہے نا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے خود بھی کچھ سوچیں، اور خود جو چیز ان کے لیے پاسبل ہے، جب قانون بنا ہوا ہے، قانون نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، تو بھائی سمپلی اس کو استعمال کرو، اس میں کسی کو کھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں امجد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر کافی زیادہ نظر ہوتی ہے اور کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، شادی تو ہوتی ہے دو خاندانوں کے درمیان میں، تو جہیز کو لے کر ہم خاندانوں میں بات چیت کا دور کیسے شروع کر سکتے ہیں، اور معاشرے میں جہیز وغیرہ کی آگاہی کے لیے ہم کون سے رستے اختیار کر سکتے ہیں، اور اس پرانے رسم و رواج سے ہم کس طریقے سے نکل کر بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اس میں؟ لیکن جہاں تک سوسائٹی میں جہیز کے لیے اس کی روک تھام کے لیے، یا یہ جو اس کو میں کورٹ سے برائی سے کہتا ہوں، اس کی روک تھام کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بننا ہوا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوگا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، سب سے پہلے، اور ضرورت کے بعد پھر اس کا جو استعمال ہے وہ کس انداز سے ہو رہا ہے، پھر آپ کو اس کو فیملی ٹو فیملی آپ کو ویری کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، جو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے فیملی پہ شادی کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو جمع پوری ہوتی ہے وہ سارے سارے زندگی کی، ابھی دیکھیے کسی کی پینشن آئے گی تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری پینشن ہوگی تو میں بچی کے ہاتھ پیلے کروں گا، کوئی بھائی ہے وہ بیرون ملک رہ رہا ہے، کسی کے پاس کوئی جائیداد ہے تو وہ بولتے وہ سارے کا سارا وہ جو ہے نا اسی انداز سے اس چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو شادی ہوتی ہے بجائے خوشی کے وہ ایک غم کا سما ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور ان کی ساری جو جمع پونجی ہوتی ہے اس پہ لگ جاتی ہے۔ یہ جو رحمان صاحب نے بات کی، بڑی اچھا انہوں نے پوائنٹ کیا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ چیزیں اس کو ریٹرن فارم میں لے کے آئیں تو جب ہم سائن کرانے جائیں گے تو 2 4 6 یا 10 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھے احساس ہو جائے کہ یار یہ جو چیزیں میں لے رہا ہوں یا یہ جو چیزیں میں دے رہا ہوں، یہ میں کہاں سے دے رہا ہوں، کیسے دے رہا ہوں۔ وہ 10 15 بندے جب یہ دیکھیں گے چیزوں کو
تو ان کو بھی ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آئے گی کہ کل یہ چیزیں جو ہے میں نے بھی دینی ہے. ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی بندہ بات کہتے کہ یار یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن جس گھر میں جا رہی ہے وہ گھر خالی تو نہیں ہے، اتنی چیز تو ان کے پاس ماشاء ایگزیکٹلی، اللہ بہت ہوتی ہے. اچھا پوائنٹ اٹھایا ہم نے صاحب. جی، میں اتنی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں. ہاں اس کو آپ یہ اتنا کر سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا منی ہے، یا اس کو کوئی ایجوکیشن کی جا رہی ہے، اس کے کچھ پیسے چاہیے اس کو، یا ایون کہ وہ کوئی اس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کو منی اس کو دے دیں، تاکہ کم از کم وہ اس کے لیے کچھ سیکورٹی ہو. یہ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ ضروری آپ اس کو کریں. رہی بات سوسائٹی کی، تو ہمیں اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں موٹیویشن کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار دیکھیں ہم جس طرف جا رہے ہیں، یا جو جو ہم کر رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے. اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، جو فیملی مثال کے طور پر کوئی ٹیچر ہے، یا کوئی نمبردار ہے، کوئی فیملی کے جو چوکی دار ہوتے ہیں، یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نوٹیبل پرسن ہوتے ہیں، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں جا کے، یار دیکھیے یہ جو چیزیں ہم اس کو کس طرح ختم کریں. اور ڈیفینیٹلی جب ہم اس پہ بات کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکلے گا. کافی حد تک لوگوں کو اویئرنیس ہے. لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، تو یہ اب قدر نہیں ہم لگا سکتے، ہم روک نہیں سکتے. یہ ہمارا پرابلم ہے اسٹڈی کا. ہاں اس میں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو کچھ کم کریں، اس کو سلولی سلولی اس کو کم کر کے لے کے آئیں. اور دیکھیں جو غریب لوگ ہیں، کم از کم ان کو بھی یہ احساس ہو. اب دیکھیں نا، ہماری گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ جی آپ ہم دیکھنے کے لیے یہ 100 شادیاں کروا دی، یہ 31 شادیاں کروا دی ہیں. اچھا اس میں بھی پھر جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ جہیز پہ ہوتا ہے، کہ اتنا جہیز ہم نے دے کے شادیاں کروا دی ہیں. اب ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ کا ہے، تو اس میں باقاعدہ ایک جہیز فنڈ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، یہ وہاں سے لوگ لے کے 25-30 ہزار، دیکھیں 25-30 ہزار سے کم نہیں چلتا. یا تو ان کو فل فلیج کو کریں اس کا. اگر اب پچیس اسی تیس ہزار کو طریقے لے سے گا، جہیز پروموٹ ہو رہا ہے نا، پھر اسی وجہ سے تو تو یہ ہم روز نے بروز خود یہ بھی یہ بڑے. کیا ہوا ہے کہ ہم یہ کریں. تو اس پہ دیکھیے ضرور بات کرنی چاہیے، اور سوسائٹی کو بھی اس پہ چاہیے، اور ہم بھی کوشش کریں. جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے، جو ادارے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. بڑا اچھا آپ کا یہ ہے اقدام. میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس تو بہت ضروری ہے. میں زامن بھائی سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ عدالتی مسائل کو یہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا سر کہ عدالت کے اندر اس کے اور زیادہ مسائل ہیں؟ ایک ایشو اور بھی ہے کہ وہاں پہ جہیز کو زیادہ سے زیادہ کلیم کیا جاتا ہے، اتنا دیا نہیں جاتا، لیکن مرد سے پھر اس کو زیادہ کلیم بھی کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کیسز جو ہے نا وہ کافی طویل ہو جاتے ہیں اس میں. دیکھیں محسن بھائی، جیسے میں نے پہلے آپ کو جو سولوشن بتایا نا، اب وہ جو سولوشن دیا گیا تھا ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ڈسکشنز ایکٹ کے اندر، وہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ دونوں پارٹیوں کے مفاد کا تحفظ ہو. تو جب آپ اس سمپل سے پروسیجر کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ کا دعوے کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. آپ کی وہاں پر دعویٰ کرنے کی جب ضرورت ہی ختم ہو گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حق تلفی دونوں سائڈ سے ختم ہو گئی. پھر آپ کا یہ جو ہے وہ پرابلم رہے گا ہی نہیں کہ کسی نے زیادہ مانگ لیا یا کسی نے کم دے دیا. بس سمپلی آپ اس پروسیجر کو فالو کریں اور اپنا جو ہے وہ حق لیں، اور لڑکے والے بھی ٹائم سے فارغ ہو جائیں گے، اور لڑکی والے بھی جو ہے ان کو ٹائم سے بھی اپنی چیزیں سب کو واپس مل جائیں گی. کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ جب آپ جائیں گے دعوے کی شکل میں، تو ظاہر ہے جناب پھر دعوے میں تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ ثبوت، گواہان، جرا، شہادتیں، یہ سارے پروسیجر سے آپ کو چلنا پڑے گا. تو جب آپ اس سمپل پروسیجر کو فالو کریں گے، ایک ریٹن ڈاکومنٹڈ فارم میں آپ کے پاس ایک ایویڈنس آ گیا، تو اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے عدالتی نظام کو بھی ہوگا کہ وہاں پر جو کیسز اتنے سارے پینڈنگز ہیں، وہ کوئی اور کام کرنے جا کے کوئی اور کیسز میں ہیں ان کو نپٹا لیں. یا ہمارے یہاں جو قانونی نظام میں اتنے اتنے طویل کیسز ہیں کہ یہاں پہ بندے کو پھانسی ہونے کے بعد بیچارہ وہ بری ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ بے قصور تھا، تو وہ لوڈ کم ہوگا نا. تو اس طرح تو جو ابھی صورتحال چل رہی ہے، بجائے لوڈ کم ہونے کی زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی نظام کو بھی بہت فائدہ ہوگا کہ پروسیجر سمپل ہو جائے گا، دعوے کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، اور سب کو جو ہے وہ ان کا مسئلے بھی حل ہو جائیں گے بغیر کسی اعتراض کے. ایک تھوڑا سا میں بات کہنا چاہوں جی گا جی. کہ اگر ہم یہ جو ہمارا ٹرائنگل بن چکا ہے نا، دیکھیے ہمارے جو علماء حضرات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ زیادہ سے زیادہ اس کا پرچار کریں، اور اس کی اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ یہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا ضروری ہے.
اس طرح آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اگر گورنمنٹ بھی کوئی ایک خاص لمٹ اس کی مقرر کر دے تو وہ بھی پاسبل ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے سول سوسائٹی، جو ہم لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائیں جس سے کم از کم یہ اگر ختم نہیں، ختم تو ہم اس کو میرے خیال میں شاید ہم بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم اس کو ہم اس حد تک لے آئیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنی بیٹی کی جب شادی کرنی جائے تو اس کو وہ اس طرح شرمندگی نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی وہ ہو جائے کہ میں تو اب کہ کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کروں گا، اور کس طرح شادی کروں، اور سوسائٹی میں کیسے جاؤں گا۔ اور وہ جو بچی ہے نا، وہ بھی، اس کو بھی یہ نہ ہو کہ میں نے یہ چیز ساتھ لے کے جانی ہے، اب وہ کوئی چیز نہیں لے کے جاتی ہے تو اس کو تانے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پہلے دن سے یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تم جیل میں لائی کیا تھی۔ دیکھیں وہ جس نے ایک پورے کا پورا اپنا ایک گھر چھوڑا، ایک والد نے اپنی بیٹی جو ہے ان کے حوالے کر دی، پھر وہ سارا اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد تو اس کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی کوئی چیز کمی نہ رہ جائے، اور اس کو یہ جا کے، اور جو ہمارے اس پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں کار کوٹی کو تو بہت لمبی سی بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کے ڈائیورس ہو گئے، اور جو اس کے بعد کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو اللہ معافی دے کہ وہ عدالتوں میں جو چکر ہوتے ہیں، اور جو لینے والا جہیز ہوتا ہے، وہ جو دینے والے واپس کرنے والے ہوتے ہیں وہ کس انداز سے کرتے ہیں، اور پھر جو چیزیں اب کرتے ہیں وہ وہ کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیا نیا جو ہے وہ ایک ہاں، لڑائی ٹراما بن جھگڑے کا ایک بنا ہوتا ہے بہت ماحول، اس زیادہ۔ میں ایسے ہی ہے۔ میں اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک وبا دیکھی تھی، کرونا۔ کرونا کے اندر آپ کو پتہ ہے کافی ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، تو اس میں کچھ شادیاں میں نے خود اپنی نظر سے دیکھی ہیں۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں کی ڈیٹس وغیرہ شادی کی فکس ہوئی تھی، تو انہوں نے کرونا کے اندر بڑی سادگی سے شادیاں کر لی تھی۔ انہوں نے جسٹ اتنی زیادہ کوئی بارات وغیرہ کا چکر نہیں تھا، بس سمپلی جو ہے نا سادگی سے چار بندوں کے کر کے نکاح کر کے واپس آ گئے تھے۔ تو میں نے کافی اس میں غور کیا ہے، تو اس میں لوگ کافی خوش تھے۔ وہ خوش اس وجہ سے تھے کہ ان کے کافی قسم کے مسائل اور کافی قسم کے ان کے جو اخراجات تھے وہ بچ رہے تھے۔ اچھا، اس میں ان کے پاس ایک چیز تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ابھی کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، اس وجہ سے ہم شادی اس سادگی سے کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کی ایک مجبوری تھی۔ تو آئی تھنک کہ اگر حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا جائے اور لوگوں کو اس بارے میں کسی سختی کے اوپر لے کر آیا جائے تو پھر یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر لوگوں کے اوپر سختی کی جائے اور قانون کے اندر اس بارے میں کوئی سخت اقدام کیا جائے، تو لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے جہیز جو ہے نا وہ شادی کے اوپر ہی دینا ہے اور دکھاوا کر کے ہی دینا ہے۔ آپ شادی کے بعد بھی تو جہیز دے سکتے ہیں، اور چھپ چھپا کے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں، کافی رستے نکل سکتے ہیں۔ تو لازمی تو نہیں ہے کہ اگر جہیز آپ نے دینا ہی ہے، اگر کسی کے معاشی حالات بہتر ہیں وہ جہیز دے سکتا ہے تو اس نے سامنے سے دینا ہے، دکھاوا کر کے دینا ہے، شادی کے اوپر ڈھول دھمکا کر کے اس کو دکھا کے دینا ہے۔ خاموشی سے تو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو امجد صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں نا جہیز کے معاملے میں، اس پہ کافی بحثیں ہوئی ہیں، کافی لوگوں نے کوشش کی ہے، تو اس میں ہم اس کو پیچھے تو اس سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک جو ہے اس کی لمٹ مقرر کر سکتے ہیں، ایک اس کا انداز بدل ہاں، سکتے لمٹ ہیں، مقرر۔ ایک ایک لوگوں کو اس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے شادیاں رہ جائیں۔ اب تو اس وجہ سے شادیاں رہ رہی ہیں نا، بچیوں کی عمریں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور جو والدین ہیں وہ پریشان ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کو جو ہے اپنی بچی کو شادی کے لیے، اب وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کے پاس پیسے ہیں وہ مطلب وہ کریں۔ اسی طرح جو شادی، سب سے بڑی ذمہ داری تو اس گھر پہ پڑتی ہے جو بچی لے کے جا رہے ہیں، اگر وہ کچھ یہ کہیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہے جی آپ یہ نہ کریں یہ کر دیں، تو میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جو شادی، جو میاں ہے خاص کر کے جو لڑکا ہے، اگر جو لڑکا ہے، جو مرد ہے، اگر وہ ہمت کرے اور وہ بتائے کہ یار ٹھیک ہے یہ جو آپ کریں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ پریکٹیکلی وہ چیز کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کچھ کم ہو سکتی ہے۔ وہ دیکھیں وہ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتا ہے، اور جو ادھر سے والدین ان کو بھی کہہ سکتا ہے، ان کو یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہم بنا لیں گے، یا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام چل جائے گا، اتنی بہت ہے، کچھ یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شادی میں نے جہیز سے نہیں کرنی ہے، شادی تو میں نے اس لڑکی سے کرنی ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، وہ جہیز آگے آ جاتا ہے۔ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے
مرد ہیں جو ہماری یوتھ ہے، ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو بتانا ہے کہ یار دیکھیں، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں، اگر آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ والدین کو بتائیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ ضرور شادی کریں لیکن ان سے کوئی ڈیمانڈ نہ کریں۔ اگر میں دو ڈیمانڈ ہوگی شادی تو میرے خیال میں کہ وہ بہت اچھی۔ ابھی دیکھیں، جہاں سے جہیز جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ 2 دن پہلے لگا کے دکھایا جاتا ہے، ٹھیک، اور جہاں پہ جاتا ہے وہ 2 دن بعد میں دکھاتے رہتے ہیں، اور اس پہ پھر ڈسکسیں ہوتی ہیں، محلے میں ہوتی ہیں، مطلب اس کی جو سہیلی ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، پھر وہ چیز اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر وہ باقاعدہ طور پر گھوم کو بھاگ کے اس لڑکی تک پہنچی کہ ہاں جی، اس نے تو لایا تو بہت کچھ، لیکن فلاں چیز نہیں تھی۔ اب دیکھیں، ہزاروں کا لاکھوں کا وہ لے کے آ گئی ہے، اور ایک چیز ہے، ایک ہاں جی فلاں کلر کا کپ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو مطلب یہ چیزیں جو ہے نا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو مطلب ہمیں چینج کرنا ہوگا، جو ہمارے بیہیویئر ہے نا اس کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ تو ڈیفینیٹ جا کے پھر کہیں، اور پھر ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، شروع سے ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تب جا کے یہ کہیں آگے کام کرے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہیز جب آتا ہے نا کسی کے لڑکے کے گھر میں، تو لڑکے کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس جہیز کو سنبھال سکے، تو وہ پھر وہ جہیز کا کوئی سامان ادھر ادھر باہر پڑا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی خاندانوں کے اندر کافی مسائل جنم لے لیتے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا جہیز انہوں نے ایسے باہر رکھ دیا ہے اور اس طریقے سے وہ خراب ہو رہا ہے، ہم نے اتنی محنت کر کے دیا ہے ان کو۔ اب لڑکے کا بھی قصور نہیں ہوتا، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی اس کو رکھنے کے لیے۔ تو بہتر یہی ہو، میرا جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، بہتر یہی ہے کہ دونوں خاندانوں کو آپس کے اندر بحث کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ اور سب سے پہلے تو جتنا یہ لوگ جہیز کے اوپر خرچہ کر دیتے ہیں، آئی تھنک اتنا خرچہ انہیں لڑکی کی تعلیم اور لڑکے کی تعلیم کے اوپر کرنا چاہیے۔ بیسک چیز تو تعلیم ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اس لحاظ سے جہیز کے حوالے سے روز بروز چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں، صرف جہیز سامان نہیں ہے، ساتھ ایسی رسومات بھی آ گئی ہیں جن کے اوپر فضول اخراجات کر رہے ہیں ہم لوگ۔